ناظرین، حکومت لگتا ہے اپوزیشن کے ایک اجلاس سے، قومی کانفرنس سے گھبرا گئی ہے۔ ہوٹل کے ہال کو تالے لگا دیے گئے، ہوٹل کے باہر سیکورٹی فورسز کے اہلکار تعینات کیے گئے۔ یہ مشورہ کس نے دیا حکومت کو کہ ایسا کریں؟ اور ساری اپوزیشن وہاں اکٹھی ہے، کس نے بدنامی کرائی حکومت کی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، سیولین ملٹری ٹرائل کا ایشو چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے۔ آج بھی دلائل ہوئے ہیں فیصل صدیقی صاحب کے، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں تھوڑی سی بتاؤں گا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور محمود خان اچکزئی نے ایک قومی کانفرنس 2 روزہ کانفرنس رکھی۔ پہلے انہوں نے 1-2 اور جگہ بکنگ کرائی، تو وہ انہیں کہا گیا کہ کرکٹ ٹیم کا روٹ ہے تو یہاں پہ نہ رکھیں۔ انہوں نے پھر ایک اور جگہ رکھی جو ذرا نسبتاً دوسری سڑک ہے، سرینا ہوٹل کی بیک سائڈ پہ ہے وہ ہوٹل، تو وہاں رکھی۔ کل اس کی حال میں ہوئی کانفرنس جس میں میڈیا کے لوگ بھی گئے، وکلا بھی گئے۔ تو آج سیاسی جماعتوں کی کانفرنس تھی، تو کل رات کو ہی انہوں نے خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ حکومت بند کرا دے گی، دھمکیاں مل رہی ہیں ہوٹل انتظامیہ کو۔ تو آج بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہاں جب صبح پہنچے تو شاہد خاقان عباسی اکیلے تھے، اور وہ اندر چلے گئے اور پھر بعد میں گیٹ بند کر دیے گئے، باہر ایف سی کھڑی کر دی گئی اور پولیس کھڑی کر دی گئی تاکہ لوگ نہ آ سکیں۔ لیکن ایک اخندزادہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے سرگرم رہنما ہیں، انہوں نے رکاوٹیں توڑیں اور پھلانگتے ہوئے چھلانگے مار کے اندر گئے اور دروازے کھولے اور اندر چلے گئے۔ آگے جو ہال ہے، کانفرنس ہال ہے، اس کو تالے لگے ہوئے تھے۔ اب یہ جو لابی میں تقریریں کر رہے ہیں، اور وہاں جے یو آئی بھی پہنچ گیا ہے، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب پہنچے ہوئے ہیں، مولانا غفور حیدری صاحب پہنچے ہوئے ہیں، عمر ایوب صاحب پہنچے ہوئے ہیں، باقی سارے رہنما پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اتنی سپیس تو دیں نا اپوزیشن کو، کہ وہ کوئی ڈی چوک پہ قبضہ تو نہیں کرنے کے لیے آ رہے تھے، کوئی گنڈا پور جلوس لے کے تو نہیں آ رہا تھا کے پی سے اندر۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو حکومت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ انتظامات کرے۔ یہ ایک ہوٹل کے اندر ہو رہا ہے، اس حال کو تالے لگوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ پھر یہ حکومتی زعما ناراض ہوتے ہیں، جی ہم پہ تنقید ہوتی ہے۔ اور بھائی کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ آپ نے بھی اپوزیشن کی ہے، پرویز مشرف کی اپوزیشن آپ لوگوں نے صحیح ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی 90s میں اپوزیشن صحیح ہوئی ہے، پھر عمران خان کی اپوزیشن صحیح ہوئی ہے، تو نہ اتنے دروازے، اتنے معاملات خراب نہ کریں۔ شاید خاقان عباسی تو آپ کے اپنے تھے نا، جس وجہ سے ناراض ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب انہوں نے کانفرنس رکھی ہے تو اب وہ ہونے دیں، وہاں کیا ہونا تھا؟ تقریریں ہونی ہیں، اعلامیہ جاری ہونا ہے، وہ تو ویسے بھی ہو جائے گا۔ اور جتنی میڈیا پہ اب کوریج مل رہی ہے اس کو، وہ اتنی نہیں ملنی تھی اس وقت اگر کانفرنس پرامن طریقے سے آرام سے ہو جاتی۔ اب تو پورا عالمی میڈیا بھی وہاں میں نے دیکھا پہنچا ہوا ہے، پاکستانی میڈیا بھی بھرپور وہاں پہنچا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھی بھرپور کوریج ہو رہی ہے، نجی ٹی وی چینلز پہ بھی بھرپور کوریج ہو رہی ہے۔ کس نے مشورہ دیا؟ ویسے تو یہ وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے، ان کے احکامات کے بغیر چڑی بھی پر نہیں مارتی، یا اب کچھ اور لوگ ہیں، لیکن اس میں گالی کس کو پڑ رہی ہے؟ اس پہ تنقید کس کو ہو رہی ہے؟ عطا طاہر صاحب رات کو کہہ رہے تھے ان کو بندے نہیں مل رہے، میں بندے دے دیتا ہوں، آفر کرتا ہوں۔ تو بھائی آپ بندے نہ دیں ان کو، اور یہ پولیس وہاں سے ہٹوائیں۔ یہ کوئی نامناسب سی بات ہے۔ کوئی بھی شخص اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ خواجہ سعد رفیق سے پوچھ لیں، وہ بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ کسی اور سے پوچھ لیں، تو ہوٹل وہاں وکلا بھی موجود ہیں، صحافی بھی موجود ہیں، اور وہاں دیکھیں 2 متعارف گروپ ہیں جے یو آئی کے، ایک شیرانی گروپ، مولانا فضل الرحمان صاحب، دونوں وہاں موجود ہیں۔ تو وہ محمد علی درانی کا فارمولہ پھر ناکام ہو گیا نا، مائنس مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد بنایا جائے گا۔ یہ مولانا صاحب تو قطر گئے ہوئے ہیں، گو کہ اللہ صبح وہ واپس بھی آ گئے ہیں، انہوں نے غفور حیدری صاحب کو نمائندگی کے لیے بھیجا۔ لیکن یہ طرز عمل درست نہیں ہے میری نظر میں، اور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تھی حکومت کو۔ اس طرح کی
چیزیں نہیں کرنی چاہیے. سلمان اکبر راجہ وغیرہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں, صاحبزادہ احمد رضا بھی پہنچے ہوئے ہیں, اسد کیسر بھی پہنچے بڑا. لیکن یہ کس نے کیا ہے, یہ تلاش کریں وزیر اعظم صاحب, آپ پوچھیں. کیونکہ پرویز مشرف کے دور میں آپ نے بھی وزیر اعظم صاحب جیل کاٹی ہے, لانڈی جیل کاٹی ہے, اور بھی جیلیں کاٹی ہیں. عمران خان کے دور میں جیل کاٹی ہے. اپوزیشن اور حکومت سدا کرسیاں نہیں ہوتی, ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس سطح تک نہیں جانا چاہیے تھا. اس کی تحقیقات کرائیں وزیر اعظم صاحب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دوسرا معاملہ ناظرین, سولین کا فوجی ٹرائل جو ہوا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے. آج سول سوسائٹی کے وکیل کے طور پہ فیصل صدیقی صاحب نے دلائل دیے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انسداد دہشت گردی عدالتوں میں یہ مقدمات چلنے چاہیے تھے. یہ ان کے دلائل ہیں. اور جسٹس جمال مندوخیل نے بھی اس پہ ریمارکس دیے ہیں. وہ کہتے ہیں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت حوالگی تفتیش کے مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی, جس پر فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ جن مقدمات میں حوالگی کی درخواستیں دی گئیں ان میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات عائد نہیں کی گئی تھیں. جسٹس محمد علی مظہر نے یاد دلایا کہ ایک ایف آئی آر میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات بھی آئی تھیں, جس پر فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی ایف آئی آر انہیں ریکارڈ پہ نظر نہیں آئی. تو یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ. آپ دیکھتے ہیں آگے. دوسرا, آج چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ایک کیس ناظرین مقرر تھا, یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس. 9 مئی سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کرانے کی درخواست تھی. اس پہ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے 2 ہفتے کی مہلت مانگ لی ہے. وہ کہتے ہیں بہت نیا ریکارڈ پیش کرنا ہے اور ہم اس میں چل رہے ہیں, تو وقت دے دیں. وہ تو چیف جسٹس صاحب نے آج مہلت دے دی ہے. کابینہ میں توسیع ہونے والی ہے ناظرین. میں جب ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو پھر آپ کو بعد میں بھی پروگرام کروں گا. اور یو ای کے ولی عہد بھی پاکستان آلموسٹ سمجھے کہ پہنچنے والے ہیں, پہنچ گئے ہیں. ان کے اعزاز میں بھی ایوان صدر میں تقریب ہے, معاہدے بھی سائن ہونے ہیں. تو یہ بڑے اچھے سائن مل رہے ہیں. دوسرا سارا معاملہ ہے سیاسی استحکام لانے کا, اس پر فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.